اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ تو بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں، خادم بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے، پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں رہا، اس نے دستبوسی نہیں کی، پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بچے ساتھ، یہ جو آپ کے دائیں بائیں بچے ہیں نا جی، ان کو ڈانٹ کے نہیں، میلاد کی محفل میں تو ڈانٹنا ویسے ہی منع ہے، یہ تو موقع خوشی کا ہے، ان کو پیار سے بٹھائیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اپنے بچے کو دم کرانے لایا، صبح صبح بچے نے اسکول کی وردی پہنی تھی، کہا صاحب اس کو دم کر دیں، ضد کرتا ہے۔ تو بزرگ موج میں تھے، کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے اسکولے نہیں جانا۔ تو فرمانے لگے ضد تو تم کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو ضرور بھیج دیں، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا، تو ضدی تو تم ہو، اس کو قائل کرو اسکول جانے پہ۔ تو بچوں کو تو قائل کیا جاتا ہے نا جی، اطمینان سے بیٹھے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا، تو میں کوئی بھی بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا کہ چلو تھوڑی لمبی کر لو، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ کیوں ٹائم ضائع کیا؟ جو بات دو جملوں میں ہو سکتی ہے وہ دو جملوں میں کرنی چاہیے، اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی اور مختصر اور جامع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ ہے شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، اب تقریریں کیونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نام بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اب کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی بات ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے۔ عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو۔ عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے خامن کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے ہیں۔ میلاد عزت کا نام ہے، حضور عزت دینے آئے ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف،
صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی، بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے تو پھر کی ہے، غلط صحیح ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اتنے بڑے لفظ بیان کر دی۔ اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے، ہم نے تو قسم اٹھا لیا، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی، تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی۔ تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی، حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے۔ تو حضور عزت دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری، عام مومن۔ فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتا ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی۔ اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا، وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں ادھر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا۔ ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے۔ حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہے، کاہن ہے، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا، لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ، حضور عزتیں دینے آئے، عزتیں دینے آئے۔ بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا۔ حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے، لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا۔ جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی۔ حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی، جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پر دادی کا، بیبیاں کہتی ہیں تمہاری دادی جو کرتی تھی کبھی تو دسا نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی، ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے، کرتے یہ ہے کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا، فرعون بھی بڑا ظالم تھا پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے، جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے، یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی اور اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی، تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوگی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو،
इकरमा बिन अबू जाल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीब रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे भाई मुझे खबर मिली है कि इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, आओ जरा सारे बैठो मेरी बात सुनो, हुजूर हुक्म करें। तो महबूब ने फरमाया कोई उसके सामने उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। कोई यहाँ एक और बात भी करनी बड़ी जरूरी समझता हूँ, जो पक्का बेईमान काफिर था, बेईमान, जब हुजूर ने मना कर दिया कि उसके बेटे को तकलीफ होती है, जिसका कुफर नस्से कती से साबित है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत की तफसीर में जहां भी आप खोलेंगे पहला नाम अबू जाल का मिलेगा, जिस पर नस आ गई कि इसकी किस्मत में कुफर है। जब वहां हुजूर ने फरमाया बाप को काफिर ना कहना, बेटे को तकलीफ होगी, तो तू बता जब तू हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के बारे में बात करता है तो हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होती, शर्म नहीं आती, लोगों को हया नहीं आती, हुजूर का दिल दुखाते। और देखें अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा है, और जो आमना नाम है उस नाम का हुस्न तो देखे हो, दरूद तुझ पे भी आमना और तेरे लाल पर भी सलाम हो। तो थोड़ा आप भी पहचाना करें, जो तेरी अम्मा को बुरा कहे तू सलाम नहीं लेता, और जो नबी पाक की अम्मा के बारे में बात कहता है तू कहता है मौलवी साहब रल मिल के रहना चाहिए। अजीब बात है ना तेरी। उस बंदे से सलाम ले ले, उससे गला मिला ले जिसके सीने में नबी पाक के बाल बहन के बारे में बुगल छुपा हुआ, उस शख्स से सीना मिलाए। थोड़ा सा सोचा करें हमारा किसी से जायदाद का क्या रटा है। तो याद रखें इकरमा जब आ रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई उसे उसके बाप को उसके सामने बुरा ना कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया कोई उसके बाप का कुफ्र ना गिनवाए, कोई उसकी ज्यादतियों का जिक्र ना करे, कोई उसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं रोने लगा तो मुझसे हजरत अबू दरदा कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं रो रहा हूँ महबूब की रहमत अल्लिल आलमीनी पे कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियां करा रहे हैं। मेरे सारी जिंदगी तकलीफ दी, किन के इस्तकबाल, खुदारा सारी। अब यकीन करें आप बैठ जाए किसी मजलिस में, नाराज ना होना, उलमा और नेक लोगों की बात नहीं करता अपनी और आपकी कर रहा हूं। हम किसी महफिल में बैठ जाए ना, हमने अब गुनाहों के नाम बदल लिए, झूठ का नाम हमने बहाना रखा है, मैं बहाना कर चढ़िया से, हालांकि सच्ची बात क्या है झूठ बोला। और ये गीबत का नाम हमने बदल के गपशप रखा है, थोड़ी देर गपशप करें। वो गपशप क्या है, बड़े बड़े मजहबी लोग मेरी तरह के जुब्बा और दस्तार, वो साथ वाली इतना अपनी जमात की तबलीग करना जरूरी नहीं समझते जितना साथ वाली जमात पे तनकीद करना जरूरी समझते। यूं लग रहा है जैसे मुकाबला चल रहा है मजहबी लोगों का आपस में, हर आने वाले को और हर मिलने वाले को और हर जिस आदमी का नाम है उसकी कोई ना कोई कोताही तलाश करके रखना हमारा वतीरा बन गया है। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। जब ये मिजाज बदलेगा तो मुआशरे में हुस्न पैदा होगा। मेरी तरह जो आदमी भी थोड़ा सा मेंबर पे बैठने लगता है वो कहता है मैं दीन का काम कर रहा हूँ, जो जमात भी काम शुरू करती है कहती है सिर्फ हमने किया। भाई तुमने किया तो तुमसे पहले गैर मुस्लिम से सारे, तुम्हें कैसे पता चला ये दीन है। थोड़ा थोड़ा नरमी पैदा करें, रवैयों को ठंडा करें, अपने माहौल के अंदर वो हुस्न पैदा करें। रसूल पाक दुनिया में इज्जत देने आए। कंजुल उम्माल की हदीस सुने, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी है, कहते मैं बैठी थी हुजूर की बारगाह में, दोपहर का वक्त हुजूर के केलोला का वक्त होता था। उस वक्त सहाबा नहीं आते थे, हुजूर दोपहर को थोड़ा आराम करते। अब तो हम बड़े बहादुर है ना, बिलखुसूस महफिलों के लोग बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर लोग हैं। 3 बजे सो के भी फजर जमात से पढ़ लेते हैं, दलेरी है ना जी। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है 1-2 बजे सो के सवेरे फजर की नमाज है, लेकिन मैं दलेर समझता हूं कि जो बंदा 2 बजे सोए फिर फजर पढ़ ले, ये उसकी दलेरी है। या फिर शब जिंदादार होते होंगे, सारी रात जागते होंगे, यही हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इशा के बाद सो जाते थे और पसंद करते थे इशा के बाद सोना। फजर में हुजूर तहज्जुद के वक्त बेदार होते थे। तहज्जुद पढ़ना हुजूर की दाइमा और मुतवातिरा सुन्नत है। दुआ करो मिलाद की महफिलों में तहज्जुद के फजाइल भी बयान होने शुरू हो जाए, आमीन तो कह दो। ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मिठाई खाना सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तहज्जुद की नमाज दाइमा मुतवातिरा सुन्नत है नबी पाक हमेशा पढ़ी नबी करीम। तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब नींद की वो जो कमी इंसानी तबीयत में रह जाती है, उसके लिए उम्मत के लिए उस सुबह छोड़ने के लिए हुजूर दोपहर को आराम करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं उस वक्त बिल उमूम सहाबा नहीं मिलने आया करते। समझ आ रही है मेरी बात? सहाबा उस वक्त मिलने नहीं आते थे, उनको पता था ये हुजूर के आराम का वक्त है। कहते एक बूढ़ी खातून एक दिन आ गई दोपहर को, आम रूटीन में लोग नहीं आते थे, वो आई
اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی. جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی. توجہ کرنا بات، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا. حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا. پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر دی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں. اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا. دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی. دو قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے. کس میں ہوتی ہے مہمان؟ کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر. ہوتے کچھ لوگ. دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی. اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے. لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیا اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد عشاء پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے. میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی. میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ اس کا پرتپاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو خدیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی. فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں. فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی. اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لیں تو دستور بن جائے ہمارے لیے. محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بھائیو حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا. حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے. ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو. ہمارے ہاں اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا. حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا کیونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے. اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے. لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے. کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا. حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے. لیکن موج ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے. تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے. نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے حاصل ہوئے.
नवासे थे। फरमाते हैं कि मेरी सारी नस्लें मुसलमान थी, दिल करता था मेरे अब्बा जी भी कलमा पढ़ जाए। उनका नाम था अबू काफा, वो कलमा नहीं पढ़ते थे और आंखों से नाबीना थे। और बाप ही होता है ना। जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक्त आए हैं ना, तो कहते हैं घर के अंदर एक छोटा सा गड़ा बनाया हुआ था, टोया, उसमें अशरफियां दिनार रखते थे, ऊपर मैं कोई मोटा कपड़ा डाल देता था। फरमाते हैं जिस दिन मैं निकलने लगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे थे, मैंने सारे निकाल लिए और छोटे छोटे रोड़े डाल दिए, ऊपर मैंने उसकी उसी तरह बोरिया डाल दिया। और जनाब अस्मा से कहा कि अब्बा जी ने पूछा ना कि अबू बकर सारे पैसे तो नहीं ले गया। दादे पोतियों के भी बड़े सगे होते हैं ना, पोतरियां ने भी कुछ छड़े आके सारे ले गया, पूछा ना सारे तो नहीं ले गया, तो तुम चुप रहना, वो खुद उठ के जाएंगे ना तो ऊपर हाथ लगाएंगे तो उनको एहसास होगा पैसे इधर ही है। हिकमत है, इतना वो ख्याल करते थे लेकिन कलमा नहीं पढ़ते थे। तो अबू बकर सिद्दीक कहते मेरा बड़ा दिल करता था वो कलमा पढ़े। एक दिन वो बोल ही पड़े हिजरत मदीना के बाद, कहने लगे अबू बकर मैं मान गया हूं तेरे रसूल वाकई सच्चे, चल यार मुझे ले चल, मैं भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरी तो ईद बन गई कि मेरा तो घर बन गया ना। अब मेरे अब्बा जी भी वहां आ गए जहां सारा घराना खड़ा था। का कलमा पढ़ना चलो, कहते मैंने अपने वालिद का हाथ पकड़ा रहा, जिस तरह पकड़ा मुझे मजा आ गया। सुनो और याद रखना, हमारे लिए तो मुश्किल हो गया है, हम इज्जत लेने के कायल हैं, देने के नहीं। कहते हैं जब मैं मस्जिद नबी में हुजूर को लेके आया, अपने वालिद को लेके आया ना हुजूर की बारगाह में, नबी करीम मिंबर पे बैठे थे, अभी कलमा पढ़ा नहीं, पढ़ने आए हैं। कहते हुजूर मिंबर पे बैठे थे, मैं अपने नाबीना और बूढ़े वालिद को लेके आया, नबी करीम उठ के खड़े हो गए। किसी को इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं। अगर आप अब्बा जी के आने पे खड़े हो जाए तो अपने अब्बा जी है, कोई मसला नहीं, कोई अर्ज नहीं। अगर कारी साहब जो मस्जिद के इमाम है, चलो हम हमसे तनख्वाह ही लेते हैं, पर कारी साहब को देखो, उस मिंबर को देखो जिस मिंबर पर वो बैठते हैं, कोई मसला नहीं भाई, ठीक है तू चौधरी सही, हम तो कारी साहब को सूट भी 27वीं को देते, क्यों भला सतीवी तो देंगे ना इतने भी, तो इस वास्ते कि कदे सवा के पा ना लैन, क्योंकि सतीवी तो बाद तो दर्जी पढ़ते ही कोई नहीं, तो कहते साढ़े नाल दा पा लिया तो नाल रल जाएगा, इसको वो वाला नहीं देना, 27वीं पे देते। किस किस बात का जिक्र किया जाए? अजीज दोस्त याद रख और समझ। और अब तो पीरों से बड़ा शिकवा है, बहुत सारे पीर भी कहते हैं मौलवियां को की है। मैं खुदा दे बंदा जिहड़ा मौलवी हुंदा है, ओहदे कोल ही तो सारा कुछ हुंदा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह करीम फरमा रहा है कि जो मेरे आलिम बंदों में से आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। तू किस किस्म की बात कर? बहरहाल ये उन्वान नहीं, वरना इस पे बात करता। नबी करीम उठ के खड़े हुए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे वालिद कलमा पढ़ने आए। ये लफ्ज़ सारी जिंदगी याद रखना, भूलना ना। अर्ज़ की हुजूर अब्बा जी कलमा पढ़ने आए, तवज्जो है मेरी बात पर, कलमा पढ़ने आए हैं। पता है मेरे महबूब ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाने लगे, अबू बकर ये बूढ़े भी थे, नाबीना भी थे, बीमार भी थे, अगर इनका इरादा बन गया था तो मुझे बताते, मैं घर आके इन्हें कलमा पढ़ा देता। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा, इधर देखो मेरी तरफ, आला हज़रत ने लिखा है, तू नबी पाक का लिबास पहन ले, रब तुझे इज्जत दे देगा। कोई नहीं समझ आई आपको बात? कई मुंडे पेंट कोट पा के साइड से रोक पाते कहते कारी साहब तुम पढ़े किन्ना हो? तो आलिम अगर बताए ना कि मैं दरस निजामी किया, कहते नहीं वो तो ठीक है, पढ़े किन्ना हो? कमाल हो गई, दरस निजामी के आलिम ने पढ़े किन्ना हो? तेरी नजर बीए पढ़े बंदा पढ़िया होंगे, भावें 6 बारी सैपलियां दे के पास होया होगा। क्या तमाशा है? इस तमाशे से बाहर नबी पाक से, इधर देखो मेरी तरफ। मैं तो शिकवा करता हूँ कई दफा अपने नात खानों से भी और नकीब से भी और कारी साहब से, मैं कहता हूँ सारी इज्जत नबी पाक के नाम पे, और तू कह रहा है छोटी दाढ़ी में सोना लगूंगा। मैं कल हदीस पढ़ रहा था बुखारी से, हजरत अबू मुअम्मर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खुबैब से पूछा कि नबी पाक जोर और असर की नमाजों में किरात करते थे? इधर देखो मेरी तरफ, जोर और असर में किरात करते थे? हजरत खुबैब कहने लगे करते थे। कहा आपको कैसे पता है? कहने लगे जब मैं नमाज पढ़ता था तो हुजूर को छुप छुप के देखा करता था। और अगले लफ्ज़ सुनो, कहने लगे जोर और असर में मैंने हुजूर की दाढ़ी को हिलते देखा है। नबी पाक की दाढ़ी को छोटी होवे तो हिलती है, पूरी होवे बुक्स तो ताई हिलती है। छोटी दाढ़ी हिलती हुई नजर, वो तो थोड़ी हिलती है, दाढ़ी नहीं हिलती। तो दाढ़ी जो सरकार का तरीका है उसके मुताबिक रखें, अपनी मर्जी की ना रखें। नबी पाक जो ली तो छोटी वाले ने भी लोग मौलवी साहब कहना है,
اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے, جسم کا حصہ ہے, حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لے. نبی پاک ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ نے ملفوظات میں, فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بڑا سیانہ بادشاہ تھا. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیر. اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگرد بھی تھا, مرید بھی تھا. اور حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے, لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا. فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا, تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں تو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا, لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوگا. تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے. سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے کیونکہ بارش تیز تھی. یہ ذوق. اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں, بہروپیہ ہوں, میں روح بدل کے دکھاؤں گا تو اس سے انعام لوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے, روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگا مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا. وہ تو پاکستان کے بادشاہ نا جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے, کہتے پتہ ہی نہیں چلا, تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے. فوراً کمیٹی بن جاتی ہے, پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے. اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو, میں بڑا انعام دوں گا. اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ, تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے. اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی, کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے. بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے. اس نے کسی کو 5 روپے دیے, کسی کو 2 دیے. جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے. کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا, کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں, دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے, تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں, تو اس نے بھی جناح کیپ پہن لی. سمجھ لے مثال دے رہا ہوں, اچکن شچکن شیروانی پہن لی, چھڑی پکڑ لی, مونچھیں بڑھا لی, آ گیا. 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا, اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا, میں نے تجھے دلیل کیا ہے. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے, بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنے. 2 سال بیت گئے, 2 سال. بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا, فوج ساتھ تھی, 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے, پہاڑی ہے, تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک درویش بابا بیٹھا, لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے, یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں, سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں, میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیرزادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے, 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے, کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے بوڑھا بھی ہو گیا, نازک مزاج بھی تھا, اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے؟ انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے, تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں, بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے. بادشاہ لائن میں لگ گیا, 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی, عطایات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا, کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا. اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے, لا میرا انعام, آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے, کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا, تھک گیا, گرمی کتنی ہے, بہرحال مزہ آیا. اورنگزیب کو دھوکہ دیا, مزہ تیرا پورا آیا, بتا تو کیا لے گا.
हीरे जो सबसे कीमती होते थे ना वो बादशाह अपने ताज में लगवाया करते थे। कहने लगा वो जो तेरे ताज में हीरे लगे हैं ना वो चाहिए। बादशाह ने कहा यार तूने औरंगजेब को धोखा दिया, बात बहुत बड़ी है, कोई मिल जाएंगे। उसने ताज उतार के बैरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो दोबारा आना, अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने हद कर दी। जब उसने दिया और बादशाह ने रुख फेरा तो बैरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बात सुन यार। बादशाह ने चेहरा बदला तो कहने लगा अपना ताज ले जा, जरूरत नहीं। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा नहीं जरूरत, ले जा। बात क्या है, 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते, तूने कितने रूप बदले और आज मिला है तो तू कहता जरूरत नहीं। बैरूपिया रो पड़ा और कहने लगा बादशाह मैंने अपने नबी पाक का लिबास ना झूठ मूठ पहना, झूठ मूठ की पगड़ी, लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ हुजूर का लिबास पहना, झूठा। और तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाएगा, सचमुच बनूंगा तो रब क्या देगा। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहां जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहां जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहां जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। और आला हज़रत फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। इज्जतें दरवाजा रसूल पे हैं। बाकी कोई शख्स कहता है मैं दौलत के बलबूते पे इज्जत हासिल कर लूं तो वो तेरी दौलत की इज्जत है, तेरी जात की नहीं। जो कहता है मैं कुर्सी के बलबूते पे इज्जत हासिल कर लूं तो मियां जब तक तू कुर्सी में है तब तक तेरी इज्जत है। जो शख्स कहता है मैं किसी के 7 लाख की इज्जत हासिल कर लूं तो उसकी जाती एक इज्जत जाती है, वो कौन सी? जो रब रसूल अता करता है। उस इज्जत की तरफ सफर करें, उनके तरीके के मुताबिक चलें। मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, आज तो वैसे भी 28 सफर है, हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शाहादत, रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है। यकम रबीउल अव्वल से 12 हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा काम होता है बहस करने का। बहस नहीं करनी, काम करना। जो पूछे ना झंडियां लगानी है कि नहीं, उनसे कहो तू झंडियों की बात करता है, मेरा तो दिल करता है ताड़े तोड़ के छत पे लगा दो। ये हुजूर का मिलाद है। सबसे ज्यादा आपने ये करना है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई वादा नहीं ले रहा, वादा नहीं, आपने अपने लिए पढ़ना। तस्बीह ले ले। कोई बंदा कहे ना दिखावे के लिए पढ़ा तो क्या यार ठीक है दिखावे से। तस्बीह हाथ में होती है तो मेरा तजर्बा है कि चलती भी रहती है। आप हाथ में रखें तो इंशाअल्लाह चलेगी। तो कोई कहे ना वे बड़ा बाबा तस्बीह को ठीक है यार कोई बात मुझे पढ़ने। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरे नंबर पे मिलाद शरीफ का जब लंगर पकाना है ना तो जो 50,000 चौधरी दे उसकी सदारत नहीं रखानी महफिल मिलाद पे। जो मोहल्ले के गरीब लोग हैं उन्हें फ्रंट सीट पे बिठाना। हमारी महफिल मिलाद में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्ती होती है उसका सारा कुछ होता है। गरीब मिलाद की महफिल में भी पीछे बैठते हैं। जिनके कपड़े मैले उन्हें आगे बिठाओ ताकि पता चले कि नबी पाक इन लोगों को इज्जत देने तशरीफ लाए। और जब आप चावल तकसीम करें ना तो जो चौधरी साहब होते हैं वो उलमा के साथ खाना खा रहे होते हैं अंदर, और गरीब कहते हैं ओए तू 2 शापर ले गए। मेहरबानी करें गरीबों को बिठा के लंगर दे और हो सके तो उनके घरों में पहुंचा के कोशिश फरमाए मिलाद में इज्जत दे। और तीसरी बात, नबी पाक ने सबसे ज्यादा बेटियों की बात की है। मेरा मशवरा है कि छोटी बड़ी ईद बेशक बेटी को ना दिया करो, ईद मिलाद पे जोड़ा जरूर दिया करो बेटी, ईद मिलाद पे जोड़ा दिया करो। और भाइयों याद रखो अपनी बीवी को बंदा लाख रुपया भी दे तो वो इतनी तारीफ नहीं करती, वो कहती है सारा जमाना देता है। बहन को बंदा 600 का जोड़ा ले आया ना, दिया है ना कभी जा तो वो रो के कबूल करती है और कहती है मेरा भाई बड़ा नेक है, मेरा ख्याल करता है।